اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب والمعراج والبراق والعلم دافع البلائے وبائے والقحط والمرض والجہل اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ واسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى ومقامہ قاب قوسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المعامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وهو واثق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون صلوات معزز سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ 5ویں تقریر ہے تعلیمات اسلام اور کردار سازی کے عنوان سے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ بہت ہی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے تو وہ تعلیم کے اوپر، علم کے اوپر۔ اسی لیے اسلام کے ماننے والوں کے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن علم اور کردار کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا غنی انسان وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس کردار ہو۔ اللہ نے بھی پہلی ہی منزل میں یہ بتا دیا کہ دیکھو میں جو اپنے ہادی کا انتخاب کر رہا ہوں وہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، علم کی بنیاد پہ۔ قالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ جب فرشتوں نے احتجاج کیا، دیکھیے فرشتوں نے، بہت ہی توجہ سے سنیں، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، فرشتوں نے احتجاج کیا تھا۔ جب ایک آواز گونجی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا نمائندہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کیا خدا کی قسم، قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن آپ عربی جانتے نہیں ہیں تو جب تک آپ اس کا ٹرانسلیشن نہیں دیکھیں گے آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور اس کے بعد ترجمے کے بعد پھر تفسیر کا بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک انسان جو ہے اللہ نے کہا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو
بھائی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. صرف عبادت, صرف عبادت. اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس سے کہا؟ فرشتوں سے. میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کیا بات ہے. اچھا فرشتوں سے کہا نا, فرشتوں میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے غور سے دیکھا, اللہ خلیفہ بنا رہا ہے. جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو فرشتوں نے فوراً ہی کہا, قالو اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مالک تو اسے بنا رہا ہے, تو اسے بنا رہا ہے, اسے. قالو اتجل, فرشتوں نے کہا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مالک تو اسے بنا رہا ہے, یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا, یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا. بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور مالک ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد اور خوریزی کرے گا, یہ انسان فساد اور خوریزی کرے گا جو تو بنا رہا ہے. تو فرشتوں کو پتہ کیسے چلا؟ بھائی یہ تو پہلا انسان ہے, ابھی تو آدم وجود میں آ رہے ہیں. بھائی صاحبان علم تشریف فرمائیں, آدم وجود میں, پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے. اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک تو اسے بنا رہا ہے, یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا. اچھا اگر یہ بہت بڑی بات کہی فرشتوں نے, یہ بہت بڑی بات کہی, ابھی پہلا انسان اس دنیا میں آ رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں یہ فساد اور خوریزی کرے گا, یہ بہت بڑی بات کہی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فرشتوں کی کہی ہوئی بات آج 100% سچ ثابت ہو گئی. بھائی انسان انسان کے خون کو بہا رہا ہے, ارے بھائی بھائی کے خون کو. بھائی آج فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں فرشتوں نے عرش پہ کہا تھا, عرش پہ کہا تھا. مالک پہلا انسان وجود میں. بھائی بہت ہی توجہ سے سنیں میرے نوجوانوں, بہت ہی توجہ سے سننا. پہلا انسان وجود میں آ رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں مالک تو اسے بنا رہا ہے, یہ تو فساد اور خوریزی کرے گا. اچھا اگر یہی کہہ کے فرشتے چپ ہو جاتے تو پتہ یہ چلتا کہ فرشتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس فرشتوں نے کہہ دیا کہ یہ فساد اور خوریزی کرے گا. لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اور مالک ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی فرشتے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مالک یہ انسان فساد اور خوریزی کرے گا, لیکن ہم تو تیری عبادت کریں گے. تو اگر بنانا ہی ہے, اگر خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم میں سے بنا دے, ہم میں سے بنا دے, ہم میں سے. اچھا اب آپ دیکھیں فرشتوں نے دیکھیں کھل کے نہیں کہا, کھل کے نہیں, ورنہ دبی زبان میں تو کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور مالک ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یعنی کہ اگر بنانا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے ہیں نوری. فرشتے کیا ہیں؟ نوری. تو جو نوری ہوگا اسے نہ تخت چاہیے, نہ تاج چاہیے, نہ حکومت چاہیے, نہ منصب چاہیے. کیا بات ہے بھائی, فرشتوں کو تو کچھ نہیں چاہیے, لیکن فرشتوں نے تمنا کی ہے نا خلافت کی. خدا کی قسم یاد رکھیے گا صاحبان تشریف فرما ہے, فرشتوں کی اس تمنا خلافت نے بہت بڑے مسئلے کا حل کر دیا. اور فرشتوں کی تمنا نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ مقام خلافت جو ہے یہ مادی نہیں ہے, یہ نوری ہے. یہ نوری ہے, نوری, یہ منصب نوری ہے.
تو اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ بھی خلیفہ ہوں تو پہلے انہیں نوری ثابت کرو. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا. بھائی دیکھیں صاحبان علم تشریف فرما ہے لہٰذا میں اس گفتگو کو کر رہا ہوں. علم کے بنیاد پر بھی اللہ انتخاب کر رہا ہے اپنے ہادی کا. اب آپ دیکھیں فرشتوں نے کہا یہ انسان فساد اور خوریزی کرے گا تو یہ بات تو مستقبل میں کیا ہوگا کیا ہوگا اس کا تعلق علم غیب سے ہے, غیب کے علم سے ہے. کیا ہونے والا ہے اگر کوئی بتا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے, اور یہ علم صرف معصوم کے پاس ہوتا ہے, یہ نبی کے پاس ہوتا ہے, امام کے پاس یا اللہ کے پاس. تو فرشتوں نے کیسے کہہ دیا؟ تو اب بحث تو یہاں یہ ہوگی کہ کیا فرشتے غیب کا علم رکھتے ہیں؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, جو اتنی بڑی بات فرشتے کہہ رہے ہیں تو کیا غیب کا علم فرشتے رکھتے ہیں؟ تو تمام علماء نے لکھا, ہر مکتبہ فکر کے اسکالر نے علماء نے لکھا کہ نہیں, فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں. تو جب نہیں رکھتے ہیں تو اتنی بڑی بات کہی کیسے؟ بھائی جب غیب کا علم نہیں ہے تو اتنی بڑی بات. اچھا چلیے فرشتوں ہی سے پوچھ لیجئے, فرشتوں سے پوچھ لیجئے, فرشتوں کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ غیب کیا ہے, علم غیب کیا ہے, یہ تو میرے فرشتوں کو خبر نہیں. پھر اتنی بڑی بات کہی کیسے؟ بھائی پوری توجہ. فرشتوں نے کہا کہ دراصل ہم نے انسان کو بنتا ہوا جب دیکھا, انسان کو کہ یہ انسان کیسے وجود میں آ رہا ہے, تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا بننا ہمیشہ بنا نہیں رہے گا, فساد تو ہو کے رہے گا, خوریزی ہو کے رہے گی. دراصل ہم نے دیکھا کہ جب اللہ نے آواز دی کہ میں زمین کے اوپر اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ, خاک لے کر آؤ. تو ہم نے دیکھا کہ زمین سے خاک لائی گئی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ پانی لے کر آؤ, پانی. اب جب پانی آ گیا تو اللہ نے کہا کہ اس میں شامل کرو اور اسے خمیر کرو, خمیر کرو. پھر اللہ نے کہا اس میں آگ کو شامل کرو, آگ کو شامل کیا گیا. پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اس میں پانی کو شامل کرو, آگ کو شامل کرو, مٹی کو شامل کرو. اس کے بعد کہا اس میں ہوا کو شامل کرو. فرشتوں نے کہا ہم غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان 4 چیزوں سے وجود میں آ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, 4 چیزوں سے یہ انسان وجود میں آ رہا ہے, 4. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 4 چیزیں شامل ہو گئی, 4 چیزیں شامل ہو گئی, اور چاروں کا مزاج الگ الگ ہے. بھائی صاحبان علم تشریف فرمائیں, چاروں کا مزاج الگ ہے, چاروں کی طبیعت الگ ہے. تو جب مزاج الگ ہے تو یہ چاروں مل کے کیسے رہیں گے؟ بھائی پانی کا مزاج آگ سے نہیں ملتا, آگ کا مزاج پانی سے نہیں ملتا, خاک کا مزاج ہوا سے نہیں ملتا, ہوا کا مزاج. تو جب مزاج نہیں ملتا تو فساد تو ہو کے رہے گا, خوریزی ہو کے رہے گی. بھئی یہ انسان ہم اور آپ 4 چیزوں سے بنے ہیں, ہم اور آپ 4 چیزوں سے بنے ہیں, مٹی, آگ, ہوا, پانی. کیا بات ہے,
4 چیزوں سے یہ انسان بنا ہے، لیکن اگر نام لیتا ہے 4 چیزوں سے بنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کی ذرا تعریف کیجیے آپ. اگر آپ بہت زیادہ تعریف کریں گے تو مولوی کہے گا ارے میں تو خاکسار ہوں. کیا کہے گا؟ میں تو خاکسار ہوں. میں ذرا شاعر کی تعریف کیجیے تو کہتا ہے میں تو خاکسار ہوں. تو ذرا مولوی سے کہیے ارے مولوی صاحب آپ میں تو 4 چیزیں شامل ہیں، 4 چیزیں شامل ہیں، 4 چیزیں شامل ہیں. اور جب پوچھئے تو آپ کہتے ہیں میں خاکی ہوں، میں خاکسار ہوں. تو آخر کیا بات ہے کہ 3 کو چھوڑ کر 1 کا نام لیتے ہیں؟ کیا دنیا میں آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ناری بندہ ہوں؟ اس میں تو آگ بھی ہے. یہ انسان آگ سے بھی بنا ہے، لیکن نہیں، کبھی ناری آبی کچھ نہیں کہے گا. جب کہے گا آئے ہائے کیا خدا کی قسم خاکی کہے گا. کیوں؟ دیکھیے انسان اگر کسی کا نام لیتا ہے، انسان جب کسی کا نام لیتا ہے میں پوری توجہ تو پہلے آزماتا ہے کہ بنے تو 4 سے ہیں لیکن ذکر کس کا کرے، ذکر کس کا کرے. تو یہ انسان آزماتا ہے. اس نے آزمایا کہ مٹی، پانی، ہوا، آگ 4 سے میں بنا ہوں، لیکن نام کس کا لوں؟ تو اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو لیا، مٹھی بھر دانے کو لیا، آگ کی طرف پھینکا، آگ کی طرف پھینکا، وہ دانے جل گئے. پانی کی طرف پھینکا، وہ دانے پانی میں جا کے سڑ گئے. پھر اس انسان نے اس مٹھی بھر دانے کو ہوا کی طرف پھینکا، وہ بکھر گئے. لیکن جب اس انسان نے مٹھی بھر دانے کو خاک میں پھینکا، کیا بات ہے، کیا خدا کی قسم، جب خاک میں پھینکا تو 1 دانہ پھینکا 100 واپس آ گیا. 100 واپس آیا، 100 1 دانہ پھینکا 100 واپس آیا. تو اب انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ نام اسی کا لینا ہے جو امانتوں کو واپس کر دے. نام اسی کا لینا ہے جو امانتوں کو واپس کر دے. اب دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ علی علی کیوں کرتے ہو، حسین حسین کیوں، علی علی کیوں کرتے ہو. ارے ذرا شب ہجرت آئیے، 40 ننگی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، 40. ادھر سے بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ، مشرکین کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. تو سوال کیا مشرکین سے کہ کیا ارادہ ہے، یہ کیا ارادہ ہے؟ تو مشرکین کہنے لگے ننگی تلواریں ہاتھ میں دیکھ رہے ہو اور ارادہ پوچھ رہے ہو، کا مطلب کہ آج معاذ اللہ محمد کا ہم قصہ تمام کر دیں گے، محمد کا قصہ تمام کر دیں گے. تو مشرکین کہنے لگے، اب آپ دیکھیں محمد کا قصہ تمام کر دیں گے، لاکھوں سلام آل محمد پر، آل محمد کی ذات پر. جب ان بوڑھے نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا مال کہاں ہے، مال کہاں ہے؟ تو مشرکین نے کہا محمد کے پاس، محمد کے پاس. تو کہا محمد کے پاس مال ہے،
اور محمد کو قتل کر رہے ہو؟ تو کہا پھر؟ تو کہا ایسا کرو پہلے مال لے لو، مال لے لو پھر قتل کرو۔ کیا جواب دیا ہے مشرکین نے؟ تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھا، مشرکین نے کہا سنو، یہ اور معاملہ ہے کہ ہم محمد کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ بڑا امین ہے۔ بھائی کردار کی گواہی مشرکین بھی دے رہے، کہہ رہے کہ یہ اور بات ہے کہ ہم محمد کو قتل کر رہے ہیں، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ بڑا امین ہے، کسی امین کے حوالے کر کے جائے گا۔ ارے مشرکین کو تو پتا چل گیا کہ محمد کے بعد محمد کا وصی کون ہے، اور 1400 سال ہو گئے، آپ کو آج تک نہ پتا۔ مشرکین کو تو پتا چل گیا، 1400 سال ہو گئے، آج تک مسلمان تذبذب میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ فرشتے چونکہ صاحب عقل تھے، عقل کی بنیاد پر انہوں نے، علم کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان خوریزی کرے گا۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی نا کہ مولا نے فرمایا یہ انسان اشرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، شہوت نہیں دی، عقل۔ جانوروں کو شہوت دی، عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، شہوت بھی دی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، عقل کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انسان خوریزی کرے گا۔ معزز سامعین کرام، بہت اہم منزل پہ آ گیا ہوں۔ فرشتوں نے پوری بحث کی ہے کہ مالک تو اسے بنا رہا ہے، یہ فساد اور خوریزی کرے گا۔ اچھا یہ سب باتیں ہو رہی تھی نا، یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ ایک آواز گونجی، انی عالم و مالا تعلمون۔ دیکھیے مولا کے چاہنے والوں، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اگر صرف اس فقرے کو آپ سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کہہ کیا رہا تھا فرشتوں کے درمیان، ایک ہنگامہ۔ بھائی پوری بحث ہے سورہ بقرہ میں، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، فرشتوں نے بحث کی لیکن حد عصمت میں رہ کر۔ معصوم جب بحث کرتے ہیں تو حد عصمت میں رہ کے کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! بحث کی، ایک آواز گونجی، میرے نوجوانوں سننا، انی عالم و مالا تعلمون۔ اللہ نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم، آ گئی نا بات علم پہ پھر۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، اگر آل محمد کے چاہنے والے ہو تو علم حاصل کرو۔ انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، جیسے ہی اللہ نے کہا سارے فرشتے خاموش ہو گئے، سارے فرشتے خاموش، اللہ ہائے ہائے، جو جہل کا نمائندہ تھا، جو علم رکھتے تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ کون بولا؟ ابلیس۔ بھائی فرشتے خاموش کیوں ہو گئے؟ صرف ایک فقرہ، انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا بے شک مالک تو علم کا خالق ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، وہ تیرا دیا ہوا ہے مالک، تو علم کا خالق ہے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ ابلیس جہل کا نمائندہ بول پڑا۔ یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، صاحبان علم کے درمیان
کٹ حجتی کرنا ہی ابلیسیت ہے. دیکھیں علاقے میں جو جتنا جاہل ہوگا، ہاں یہ آپ یاد رکھیے گا، اتنی بحث کرے گا، اتنی بحث کرے گا. اچھا بھائی سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں اگر لا کے بارے میں نہیں جانتا تو میں خاموش رہوں گا کسی وکیل کے سامنے یا لا کے پروفیسر کے آگے. اگر وہ اسلامک ہسٹری نہیں جانتے تو انہیں بھی خاموش رہنا چاہیے. میں یونیورسٹی میں پرشین پڑھاتا ہوں تو اگر اس کی بات آئے گی تو شاید میں بول پڑوں، لیکن اگر کمپیوٹر کی بات آئے گی تو مجھے خاموش رہنا چاہیے، اس لیے کہ میں اس میں عالم نہیں ہوں، اس میں عالم نہیں ہوں. اسلامیات جو ہے وہ بڑا مظلوم سبجیکٹ ہے. اسلامیات بہت ہی مظلوم سبجیکٹ ہے، ہر جاہل کود پڑتا ہے. اب دیکھیے ایام اذا ہے، ایام اذا ہے. اب آپ دیکھیے پوری جاہلوں کی فوج سوشل میڈیا پر ہے. علماء کی گفتگو سمجھ میں آ نہیں رہی لیکن بحث کرتا ہے. یہ کیسے پڑھ دیا، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کہاں سے پڑھ دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے باپ نے اس کے گھر میں لائبریری بنا دی تھی. جانتا کچھ نہیں ہے صرف. اب آپ دیکھیے ایام اعزاء میں بحث شروع ہو گئی ہے. جب تم جانتے نہیں ہو تو چپ رہو. یاد رکھیے گا جاہل کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. نہیں خاموش ہے. جاہل کو بولنا ہی ہے تاکہ اسے کم سے کم یہ پتہ دینا ہوتا ہے کہ اہل علم کے درمیان ہم بھی ہیں، اہل علم کے درمیان ہم بھی ہیں. تو میرا بھی نام فہرست میں. بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ یہ جاہل تھا. معزز سامعین کرام یاد رکھیے اگر آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے. خاموشی نصف، مولا فرماتے ہیں خاموشی نصف علم ہے. نصف. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، جواب نہیں آ رہا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ نصف علم ہے. تو معزز سامعین کرام فرشتے خاموش ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے کہا علم کا خالق تو ہی ہے. بھائی سب خاموش. ابلیس بول پڑا. اچھا اب آپ سنیے، یہ جاہلوں کا نمائندہ تھا نا، صاحبان علم سے اسے بغض تھا. اب آپ دیکھیں اللہ نے اس سے کہا کہ جیسے ہی آدم کا پتلا تیار ہوا تو اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب فَإِذَا فوراً ایک لمحے کی بھی. اب علماء نے یہ بحث کی ہے کہ ابلیس کو چھوڑیے، اگر حکم ملنے کے بعد فرشتے بھی ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتے تو وہ فرما بردار نہیں رہتے. فرما بردار ایک لمحے کی بھی. کیوں؟ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ یہاں اللہ نے لفظ فا کا استعمال کیا ہے. فا کے معنی فوراً، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہو حکم ماننے میں. بھئی یا تو اس فا کا استعمال عرش پہ کیا گیا، عرش پہ کیا گیا، یا فا کا استعمال فرش پہ کیا گیا. بھئی غدیر میں رسول نے کہا فہذا علی مولا. فہذا علی مولا. اسی لیے علی کو مولا ماننے میں ہم نے فصل نہیں رکھی، بلا فصل مانا.
سب کے سب سجدے میں. اب دیکھیے صاحبان علم صاحبان عقل حکم ملتے ہی سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سب سجدے میں چلے جائیں اور کوئی ایک کھڑا رہتا ہے تو دور سے دکھ جاتا ہے. سب سجدے میں تھے, ابلیس کھڑا تھا تو اللہ نے قریب بلایا, ادھر آؤ. آیا تو اللہ نے کہا کہ کیوں سب سجدے میں چلے گئے, تم کیوں نہیں گئے؟ اب آپ جانتے ہیں اس نے جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس کا جواب کیا تھا. اس نے کہا بھائی بہت توجہ سے سنیں, اب ایک بہت اہم یہاں پہ رک کے میں ایک بات کہوں گا. ابلیس سے اللہ نے کہا کہ سب سجدے میں چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا مالک میری اطاعت میں فرق آ جاتا. اچھا کیا آپ لوگ ابلیس کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ نہیں, ابلیس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابلیس یاد رکھیے گا, ابلیس کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. پوری قوم کو جو گمراہ کرے اسے مولوی کہتے ہیں, جو مولوی کو گمراہ کر دے اسے ابلیس کہتے ہیں. آپ کسی مولوی سے ذرا پوچھئے, یہ پوری مولویوں کی جاہل جماعت ہے, صاحبان علم اور صاحبان کردار کو نہیں چھوڑتی. تو آپ کیسے امید کریں گے کہ قائد ملت کو چھوڑ دیں, آفتاب شریعت کو یہ بخش دیں گے؟ یہ دیکھیے, یہ ذرا پوچھئے, دیکھیے جب مولوی جب گناہ کرتا ہے تو اس سے آپ پوچھئے مولوی صاحب یہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے کیا یہ گناہ؟ تو وہ مولوی کہتا ہے نہیں دیکھیے مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا تھا. پھر تو کہا دیکھیے وہ چلا تھا نا. کون؟ ارے وہ ابلیس جو چلا تھا وہاں سے, تو یہی تو کہہ کے چلا تھا کہ مالک ہم تیرے بندے کو بہکائیں گے. تو دیکھیے اس کا کام ہے بہکانا, میں اس کا بندہ ہوں, وہ بہکا رہا ہے. وہ بہکا رہا ہے تو اپنا سارا گناہ مولوی ابلیس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور خود معصوم ہو جاتا ہے. دیکھیے کہہ کے چلا تھا نا, کہہ کے چلا تھا. اچھا مولوی یہ نہیں کہتا کہ وہ کہہ کے تو چلا تھا کہ مالک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ نے فوراً کہا ابلیس رکو, میرے بندے نہیں, میرے بندے نہیں, جو میرا بندہ ہوگا وہ نہیں بہکے گا, جو تیرا ہوگا. جو تیرا ہوگا, نہیں میرا بندہ نہیں. تو اب پوچھئے مولوی صاحب آپ نے یہ گناہ کر دیا. بہت مشکل سے تو مولوی پکڑا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے مولویوں کا گناہ بہت مشکل سے پکڑا جاتا ہے. جب پکڑ جاتا ہے تو ابلیس کے کاندھوں پہ وہ گناہ جاتا ہے. اچھا اب آپ سنیں, جب وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بہکا دیا ہمیں, ہم تو یہ گناہ, میں پوری توجہ مولائی مجمع ہے, ہم سے یہ گناہ تو ہو نہیں سکتا تھا, ابلیس نے بہکا دیا, ابلیس نے بہکا دیا. تو ذرا مولوی سے پوچھئے مولوی صاحب ابلیس نے بہکایا؟ بے شک. تو ابلیس کہاں ہے؟ ابلیس نے اگر آپ کو بہکایا تو ابلیس کہاں ہے؟
تو وہ مولوی غصے میں اپنے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اچھا تو آپ ابلیس کے وجود سے انکار کر رہے ہیں؟ ابلیس کے وجود سے آپ شیطان کے وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ ارے اگر ہے تو بتاؤ دکھاؤ کہاں ہے؟ تو مولوی کہتا ہے کہ میرا مکمل ایمان، بھائی پوری توجہ، میرا مکمل ایمان ابلیس کی غیبت پر کہ وہ ہے، موجود ہے اور بہکا رہا ہے۔ او بد نصیب مولوی، ارے شیطان کی غیبت پر ایمان لے آیا۔ ابلیس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ ارے مولوی اگر بہکا دیا تو کہاں ہے؟ بتاؤ، دکھاؤ دکھاؤ شیطان کہاں ہے؟ اچھا یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں بالکل ہے، وہ بہکاتا ہے، وہ تو کہہ کے چلا تھا مالک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دیکھیے وہ مجھے بہکا رہا ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا، مجھ سے کیسے ہوتا؟ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم سے یہ گناہ، وہ تو ابلیس نے بہکا دیا۔ ہاں ابلیس نے بہکا دیا۔ مولوی صاحب ابلیس کہاں ہے؟ کہتے ہیں ہے، مکمل ایمان ہے کہ اس کا وجود ہے، اس کی غیبت پر ایمان ہے۔ او بدنصیب مولوی، ارے شیطان کی غیبت پر مکمل ایمان اور اللہ کے ہادی کی غیبت پر ایمان۔ اچھا اب آپ دیکھیے، ان سے ذرا پوچھئے جناب عیسیٰ کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں چرخ چہارم پہ ہیں۔ الیاس کہاں ہے؟ جی وہ بھی وہی ہے۔ ادریس کہاں ہے؟ جی وہ بھی وہی ہے۔ جب آپ کہیے امام تو کہتا کہاں ہے؟ کیا خدا کی قسم، عیسیٰ کو کیا بات کہی ہے۔ دیکھیں حکیم صاحب، کیا خدا کی قسم قیامت کر دی ہے نسیم امروی صاحب نے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کیا بات کہی ہے، کہتے ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان، نہاں ہیں وہ، الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہیں، جہاں ہیں وہ۔ کیا بات، چوتھا مصرع دیکھیں کیا مولائی مجمع ہے۔ عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان، نہاں ہیں وہ، الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہیں، مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم، یہاں ہے وہ، اندھے سوال کرتے مجھ سے کہاں۔ اندھے سوال کرتے ہیں مجھ سے کہاں ہے وہ۔ ارے ہم کیوں کہیں امام زمان سامرا میں ہے، سیدھا سا یہ پتا ہے کہ علم خدا میں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شیطان نے یہ کہا تھا کہ مالک میں چاروں سمت سے بہکاؤں گا، تیرے بندے کو چاروں سمت سے بہکاؤں گا، یعنی کہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب، چاروں سمت سے۔ کیا بات کہی قدرت نے، قدرت نے اپنے بندوں کے لیے جو کہا ابلیس ابلیس تو چار سمت کے لوگوں کو بہکاتا رہے، لیکن سمتیں چار نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، 6 ہیں۔ جو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، جو سجدے میں سر رکھ کر مجھ سے معافی مانگے گا میں بخش دوں گا۔ بھائی صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔
تو معزز سامعین کرام، علم و کردار کے بنیاد کے اوپر سلیکشن ہوتا ہے۔ علم، اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، میں جو آدم کو بنا رہا ہوں روئے زمین پہ خلیفہ اپنا ہادی، وہ یوں ہی نہیں بنا رہا ہوں، امتحان لیا، کہا اچھا فرشتوں ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، ان کے نام، قرآن تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آدم نے نام بتائے، انشاءاللہ میں کسی مجلس میں تفصیل سے پڑھوں گا، آدم نے نام بتائے، فرشتوں نے عاجزی ظاہر کی، مگر ایک فقرہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا فرشتے سچے نہیں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے تو نام نہیں بتائے، آدم نے بتا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو، دیکھیے اللہ نے جن سچوں کی کو رکھ کے سچے کہا تھا، معیار قرآن کیا خدا ہے، قرآن کے معیار کے مطابق جو سچے ہیں وہ اور ہیں، اگر انہیں دیکھنا ہے تو موبائلے میں دیکھیے، چادر قصہ میں نہیں دیکھیے، بھائی صلوات پڑھے پر محمد۔ حدیث قصہ میں تو نظر آ جائیں گے، موبائلہ میں کیا بات ہے بھائی۔ آل محمد کس معیار کے سچے ہیں، کس میں؟ دیکھیے صادق اور صدیق دونوں کے معنی ایک نہیں ہے، صادق سچا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں صدیق یعنی بہت زیادہ سچا، نہیں ایسا نہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جیسے سبطین آباد میں مجلس ہو رہی ہے، کوئی یہاں سے اٹھ کے گیا، کسی نے پوچھا کہ کیا مجلس ہو رہی ہے، تو اس نے کہا ہاں سبطین آباد میں مجلس ہو رہی ہے، تو وہ ہے صادق، جیسا اس نے دیکھا ویسے ہی اس نے بیان اسے بتا دیا، وہ ہے صادق۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یعنی کوئی چیز عالم وجود میں آ جائے اور اسے اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے صادق، اور کوئی چیز وجود میں نہ ہو، بھائی پوری توجہ، یہ دیوار مٹی کی ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ مٹی کی ہے وہ ہے صادق، اور اگر کسی کے کہنے سے یہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے وہ ہے صدیق، وہ ہے صدیق۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کپڑے درزی کے یہاں ہو، کپڑے درزی کے یہاں ہو، اور ماں بچوں سے کہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، وہ ہے صادقہ، اور درزی کے یہاں کپڑے نہ ہو اور بچوں سے کہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، اور رضوان جنت درزی پر۔ وہ ہے صدیقہ۔ بس معزز سامعین کرام، صدیقہ، لاکھوں سلام آل محمد کے صدیقہ پر، لاکھوں سلام۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج یہ فرشدہ نہیں ہوتی، نہ یہ مجلس ہوتی، اور نہ یہ یا حسین کی صدا ہوتی۔ لاکھوں سلام شہزادی زینب پر، لاکھوں سلام آل محمد پر، شہزادی فاطمہ پر، لاکھوں سلام شہزادی فاطمہ کی بیٹی زینب پر۔ آپ آمادہ ہو گئے نا، یہ 5 محرم کی مجلس ہے، شہزادی زینب۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ سکتا،
لیکن عزادارو، زینب علی کی بیٹی، حسین کی بہن، ایک غیر آباد میں لٹ جانے اور مر جانے والے قافلے کو کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا اگر شہزادی زینب اونٹ کے منبر پہ بیٹھ کے یہ آواز نہ دیتی ہیں، لوگوں میرا حسین مارا گیا۔ یہ تو زینب نے بتایا، ورنہ یہ واقعہ تو ایک ریگستان میں کربلا کے جنگل میں اس واقعے کو دبانے کی پوری کوشش کر دی گئی تھی۔ یہ زینب، عزادارو آپ جانتے ہیں کربلا تو زینب کو آنا ہی تھا، آنا ہی تھا۔ جس طرح علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں، اسی طرح فاطمہ کی تمنا کو زینب کہتے ہیں، زینب کہتے ہیں۔ عزادارو، شہزادی فاطمہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نماز صبح کے بعد سر کو جھکائے ہوئے، بابا رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد کہا، فاطمہ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو بیٹی، اپنے بابا سے کچھ کہو۔ تو جناب فاطمہ نے جو جملہ کہا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، بابا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے باپ کی خدمت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش، دنیا کو میں نے سب کچھ بتا دیا، لیکن بابا میں ایک چیز دنیا کو نہیں بتا سکی۔ فرمایا، بیٹی کیا تم نہیں بتا سکی؟ کہا، بابا میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر بھائی ہوتا تو میں اس سے محبت کر کے دنیا کو بتاتی کہ بہن اپنے بھائی سے کیسے محبت کرتی ہے۔ اے بابا میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بس رسول اسلام نے فرمایا، فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ تمہیں ایک بیٹی عطا بیٹی عطا فرمائے گا جو اپنے بھائی حسین سے محبت کر کے دنیا کو بتائے گی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے میری ماں بہنوں، خدا کی قسم پرسہ آپ دیں جناب زینب کو۔ آج عجیب وقت ہے، عجیب منظر ہے۔ 5 محرم، شب 6 نمودار ہو گئی نا، وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے شہزادی فاطمہ کو بیٹی عطا فرمایا۔ مولا کائنات باہر تھے، رسول اسلام موجود تھے۔ مولا کائنات آئے، جناب فاطمہ کے آغوش سے بچی کو لیا، رسول اسلام نے بچی کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر مولا کائنات کو دیکھا، پھر بچی کو دیکھا اور فرمایا، یا علی یہ بچی زینب ہے۔ زینب اتنی مشابہ تھی اپنے بابا سے، زینب کے نام ہی زینب پڑ گیا، اتنی مشابہ تھی بچی کہ رسول اسلام نے فرمایا یہ زینب ہے، اپنے باپ کی زینت۔ عزادارو، آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ کون ماں ہے جو اپنے بچوں سے، بیٹوں سے محبت نہیں کرتی؟ عزادارو، زینب جیسی بیٹی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ مولا کائنات خوش ہیں، میرے گھر میں زینب آ گئی، باپ کی زینت آئی ہے، شان سے پرورش ہو رہی ہے۔ بہت روئیں گے آپ۔ اس طرح سے مولا کائنات نے پرورش کی کہ نماز صبح کے بعد امام فرماتے تھے کہ زینب ذرا صحن خانہ میں چلنے کی عادت ڈالو، شاید تمہیں کہیں چلنا شاید تمہیں چلنا پڑ جائے۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب پڑی ہوئی نا تو عقد کی بات آئی تو اپنے بھتیجے عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، عبداللہ بھتیجا بیٹے کے مثل ہوتا ہے۔ اے عبداللہ، اب آپ ذرا سوچیں کہ جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد کیوں کر رہے ہیں مولا کائنات؟ فرمایا کہ عبداللہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا عبداللہ بھتیجا بیٹے کے مسئلہ ہوتا ہے، دیکھو میں تمہارے عقد میں زینب جیسی محترم بیٹی دینا چاہتا ہوں، زینب جیسی محترم بیٹی دینا چاہتا ہوں، لیکن عبداللہ ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ آقا کیا شرط ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا عبداللہ عقد میں دینا چاہتا ہوں لیکن شرط کے ساتھ کہ اگر زینب کسی سفر میں حسین کے ساتھ جانا چاہے تو روکنا مت۔ اللہ روکنا مت۔ عبداللہ زینب بغیر حسین کے مر جائے گی۔ شریعت کا حکم ہے کہ زوجہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ امام نے شرط رکھی عبداللہ اگر حسین کسی سفر میں جائیں اور زینب اجازت لے تو روکنا مت، روکنا مت۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، عزادارو بہت روئیں گے آپ۔ وہ وقت بھی آ گیا جب حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ عزادارو فہرست تیار ہوئی، زینب کا نام نہیں، زینب دوڑتی ہوئی ہے، بھیا میرا نام نہیں ہے۔ کہا زینب شوہر سے اجازت ضروری ہے نا، جاؤ عبداللہ سے اجازت لے لو۔ عزادارو اپنے گھر آئیں، بی بی اپنے گھر آئیں، عبداللہ بیمار ہیں، قیامت آ گئی۔ عبداللہ بیمار ہیں، قدموں کے پاس فاطمہ کی بیٹی زینب کھڑی ہو گئی۔ نہیں آواز میں کہا عبداللہ میرے والی و وارث آنکھیں کھولو۔ بس عبداللہ نے آنکھیں جب کھولی تو کیا دیکھا کہ علی کی بیٹی قدموں کے پاس، قدموں کو سمیٹا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ وہ بابا کی وصیت یاد ہے نا؟ اے عبداللہ بابا نے کہا تھا اگر زینب حسین کے ساتھ جانا چاہے تو روکنا مت۔ عبداللہ وہ وقت آ گیا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں بآواز بلند رویا کرو، بی بی کو تو یہی گریے کی آواز پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ ہاں عزادارو بس وہ وقت آیا، سامان سفر تیار ہوا، یہ قافلہ چلا۔ عجیب منظر ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ابھی 2 میل پہ قافلہ پہنچا تھا کہ امام نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا۔ تو امام نے فرمایا عباس عباس دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ جناب ابو الفضل عباس نے دیکھا، گر چھٹی تو کہا آقا ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں۔ ایک طرف آن ہے، ایک طرف محمد ہے۔ چونکہ جتنی بھی بیویاں امام حسین کے ساتھ سفر میں تھی سب کے ساتھ بچے تھے، سب کے ساتھ بچے تھے۔ اگر حسین پہ وقت پڑ جائے تو بچوں کو صدقہ کر دیں گے۔ زینب خالی ہاتھ کربلا چلی تھی۔ عبداللہ قریب پہنچے، حسین گھوڑے سے اترے، بنی ہاشم گھوڑے سے اترے۔ عزادارو عجیب منظر ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عبداللہ قریب پہنچے اور جیسے ہی قریب آئے حسین آگے بڑھے، عبداللہ نے گلے میں باہیں ڈال دی اور چیخیں مار کے رونے لگے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ہم تو مل کے آئے تھے، پھر آنے کی کیا ضرورت؟ بس عبداللہ نے رو کے بس اتنا کہا اے میرے آقا جی چاہا کہ جی بھر کے تجھے ایک بار اور دیکھ لے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس چہرے کی زیارت پھر نہیں کر سکوں گا۔ حسین دیر تک روتے رہے۔ بس اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا اونو محمد ذرا اپنے ماں کے محمل کے قریب لے چلو۔ بچے ماں کے محمل کے قریب لے کر گئے۔ چوبے محمل سے سر کو ٹیکا اور آواز دی شہزادی آپ جا رہی ہیں؟ جناب زینب نے ایک فقرہ کہا اے میرے والی و وارث اگر حکم ہو تو میں محمل سے نیچے آ جاؤں، لیکن عبداللہ اگر آپ نے نیچے آنے کے لیے کہا تو میرے جسم میں روح نہیں رہے گی۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی میں یہ کہنے نہیں آیا، بی بی میں نے سوچا
کہ حسین کے ساتھ جتنی بھی بیویاں ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں، اگر حسین پہ وقت آ گیا تو وہ نچھاور کر دیں گے، اے بی بی آپ کسے صدقہ کریں گے، آپ کسے نچھاور، یہ اون کو اپنے طرف سے صدقہ کیجئے، محمد کو میری طرف سے۔ بس مجلس تمام، آپ نے دن بھر مصائب سنا ہوگا اور دو جملے بہت روئیں گے۔ تاریخ کہیں یہ نہیں بتاتی کہ مدینے سے لے کر کربلا تک زینب نے اون و محمد کا نام لیا ہو، کبھی ماں اپنے بچوں کو یاد نہیں کر رہی، زینب نے اون و محمد کا ذکر بھی نہیں کیا۔ جب یہ قافلہ زمین کربلا پہ پہنچا تو جناب زینب نے بھائی حسین کو بلا کے کہا بھیا اگر یہ زمین اکبر کے نام ہو جائے۔ پورے سفر جناب زینب نے یہی کہا اکبر دھوپ تیز ہے میرے لال، ذرا سر کے اوپر پارچہ رکھ لو، قاسم تمہارے ہونٹ خشک ہے بیٹا پانی پی لو۔ اون و محمد کا نام نہیں لیا، اون و محمد کا نام نہیں لیا۔ سب شہید ہو رہے ہیں نا، ماتم ہو رہا ہے، اون و محمد بھی آئے تو زینب نے بس دیکھا بچوں کو اور دیکھنے کے بعد کہا اون و محمد ابھی تک زندہ ہو، میں تو شہزادی فاطمہ، میں تو سرخرو ہونا چاہتی ہوں، بیٹا خدا حافظ۔ عزادارو بچے گھوڑے سے گرے، حسین دوڑتے ہوئے گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، لیکن زینب روئی نہیں، زینب نہیں روئی۔ اون و محمد پر 11 محرم کو یہ قافلہ گنج شہیدہ کی طرف سے چلا، بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی لاش پر بینڈ کرتی رہی، بچوں کی لاش پر، لیکن زینب نے اون و محمد کی طرف نہیں دیکھا۔ مجلس تمام ہو گئی۔ میری ماں بہنوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ایک ماں اپنے بچے پہ کب تک نہ روتی؟ قید خانے میں تو قیامت آئی، سر آنے شروع ہوئے، سر آنے، اب قاسم کا سر آ رہا ہے، فروہ نے بڑھ کے لیا، اب علی اکبر کا سر آ رہا ہے، ہرے ام لیلہ نے بڑھ کے لیا، عزادارو حسین کا سر آیا، سب نے بڑھ کے لے لیا، لیکن اون و محمد کا سر آیا، اون و محمد کا سر آیا تو بی بی زینب نہیں اٹھی، نہیں اٹھی۔ عزادارو بیویوں نے ماتم تو کیا لیکن زینب نے بڑھ کے نہیں لیا۔ ارے وہاں کی عورتوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ مجلس تمام، لیکن زینب نے کچھ نہیں کہا، بس مدینہ آ گیا۔ زینب اون و محمد پہ نہیں روئی، ارے ماں ہے ماں، ماں کب تک نہیں روتی اپنے بچوں پہ۔ عزادارو عزادارو مدینہ آ گیا، زینب نہیں روئی۔ جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ عجیب منظر ہے، عبداللہ آئے اور امام زین العابدین سے فرمایا زین العابدین اپنی پھوپھی کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ کبھی وقت ملے تو وہ بھی انہی کا گھر ہے، کبھی اپنے گھر آ جائیں۔ جناب زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھا عبداللہ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی موقع ملے تو پھوپھی سے کہنا کہ اپنے گھر آ جائیں۔ پھوپھی اماں چلی، جناب زینب اپنے بھتیجے کے ساتھ چلی۔ عبداللہ گھر پہ موجود نہیں ہے، مجلس تمام ہو گئی، عبداللہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ سین خانہ میں داخل ہوئی زینب اور وہیں خاک پہ بیٹھ گئی، خاک پہ بیٹھ گئی اور فرماتی ہے زین العابدین بیٹا جاؤ تم۔ جناب زینب گھر میں گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، سفید بال، سفید بال، سفید بال، جھکی ہوئی کمر، گریہ کر رہی۔ اتنے میں عبداللہ آئے۔ اب جو عبداللہ نے دیکھا کہ کوئی ضعیفہ رو رہی ہے میرے گھر پہ، سفید بال، جھکی ہوئی کمر، بس عبداللہ نے کہا اے بی بی اگر رونا ہے تو اپنے گھر روئیے، اے بی بی میرے بچے مارے گئے، آپ اپنے گھر روئیے۔ یاد رکھیے ایک بیوی کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا شوہر اسے پہچان نہ سکے۔ بس جیسے ہی عبداللہ نے کہا اے بی بی اپنے گھر، بس زینب نے سفید بالوں کو چہرے سے ہٹایا، ہٹا کے کہا عبداللہ کسی نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں، تم شوہر ہو کے مجھے۔ ارے عبداللہ غش کھا کے گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ اٹھے، کہا بی بی اٹھئے،
اٹھیے فرش خاک سے اٹھیے، مجلس تمام فرش خاک سے اٹھیے، حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ بس زینب جیسے ہی اپنے حجرے کی طرف جانے لگی، زینب کی نگاہ چھوٹے سے حجرے پہ پڑی۔ اب جو زینب نے دیکھا چھوٹے چھوٹے مسلے، چھوٹا چھوٹا امامہ، اب زینب حجرے میں گئی، ارے کربلا کا رخ کر کے کہا او محمد ماں کو معاف کرنا، دونوں امامے کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بار الہ عابد بیمار کے صدقے میں مالک، جو بھی بیمار فرش ادا پہ بیٹھے ہیں یا جو بھی اپنے مرض کی وجہ سے فرش ادا تک نہیں آ پا رہے ہیں، مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں، قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، مالک انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما۔ مالک جو بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد عطا فرما۔ مالک ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق و قوت و محبت کی دولت تقسیم فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین